بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ نہایت بہادر جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے۔ انہی بہادر جنگجوؤں میں ایک نام ارطغرل غازی کا تھا۔ اس بہادر کی زندگی میں کئی موڑ ایسے بھی آئے جہاں قریب تھا کہ موت اسے اپنی آغوش میں لے لے، لیکن خدا تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ارطغرل غازی میں پیش کیے جانے والے ایسے 8 کرداروں کا جنہوں نے اللہ کی مدد سے ارطغرل کی جان اس وقت بچائی جب موت اس کے بالکل قریب تھی۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے۔ لیلا۔ پہلے سیزن میں جب ارطغرل اپنے قبیلہ کی سکونت کے لیے حلب جاتا ہے تو وہاں اسے ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کے جال بچھائے جاتے ہیں۔ صلیبی تنظیم حلب میں اپنے پنجے اس قدر گاڑ چکی ہوتی ہے کہ ارطغرل لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ حلب کے سپاہی ارطغرل کی تلاش میں حلب کی گلی گلی چھان رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی حلب کے امیر العزیز کے محل میں موجود ہوتا ہے اور قریب تھا کہ محل کے سپاہی اسے دیکھ کر گرفتار کر لیتے۔ عین وقت پر امیر العزیز کی بہن لیلا اسے محل میں موجود خفیہ مقام پر لے جاتی ہے اور اس کی جان بچانے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 2، شہناز خاتون۔ ارطغرل غازی کا دوسرا سیزن دونوں قبائل کے اتحاد کی وجہ سے بہت سارے اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار رہا۔ دونوں قبائل کے مابین پیدا ہونے والے بغض اور حسد کی وجہ سے پل پل حالات مشکل تر ہوتے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ارطغرل پر توتیکن کے قتل کا الزام لگایا گیا اور اس کا سر قلم کرنے کی سزا تجویز کی گئی، اور ساتھ ہی ارطغرل کے جاں بازوں کو قبیلہ سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ارطغرل کا سر قلم کرنے کے لیے جب اسے میدان میں لایا گیا، اسی دوران شہناز خاتون بابر، نورگل اور روشان کو چھپا کر اس جگہ لے آتی ہے، اور عین موقع پر یہ تینوں بہادر شہناز کے اشارے پر باہر آتے ہیں اور اس غیر منصفانہ عمل کو روک دیتے ہیں۔ نمبر 3، غنی۔ ڈرامہ کے دوسرے سیزن کی ابتدا منگولوں کی کائی قبیلے پر یلغار سے ہوتی ہے۔ اس دوران ارطغرل منگولوں کے ہاتھ قید ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر وہ اس قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ منگول فوج اسے تلاش کرتی ہوئی ڈھونڈ نکالتی ہے، اور ایک سفاک منگول ارطغرل پر تلوار سے حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جنگلات اور غاروں میں عمر گزارنے والا درویش صفت غنی اس منگول پر حملہ کر کے اسے جہنم واصل کر دیتا ہے، اور کافی کوشش اور محنت سے ارطغرل کو اپنی غار تک لے جاتا ہے اور اس کے زخموں کا علاج کرتا ہے۔ نمبر 4، سفید داڑھی والے ترک۔ 5ویں سیزن میں جب منگول کائی قبیلے داخل ہوتے ہیں اور ارطغرل کے مرکزی خیمے میں جا کر ارطغرل کی دوسری بیوی البلگائے خاتون پر دست درازی کی کوشش کرتے ہیں تو ارطغرل اپنی تلوار کے ذریعے ان کے سپہ سالار کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وہ سپہ سالار ارطغرل کو بدلہ لینے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں منگول فوج ارطغرل پر حملہ کرتی ہے اور اسے قید کر لیتی ہے۔ تب سفید داڑھی والے ترک حرکت میں آتے ہیں اور ارطغرل کو منگولوں کے چنگل سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ نمبر 5، بابر۔ تیسرے سیزن میں ارطغرل ہانلی بازار کے تجارتی امور پر بات کرنے کے لیے کارا چائسر جاتا ہے تو گورنر کا خاص کمانڈر ایسویلس گورنر کی بیٹی پر حملہ کروا دیتا ہے، اور اس حملے کا الزام ارطغرل پر لگا دیا جاتا ہے۔ بابر کو گورنر کی بیٹی ہیلینا زخمی حالت میں ملتی ہے اور وہ اس کا علاج کروانے کے لیے ہانلی بازار لے آتا ہے، جہاں آرتک بے اس کا علاج کرتے ہیں۔ قریب تھا کہ اس الزام میں ارطغرل کو شہید کر دیا جاتا۔ ارطغرل گورنر سے 1 دن کی مہلت لے کر اپنے ساتھیوں کو ہیلینا کی تلاش کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سپاہی جوں ہی ہانلی بازار آتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہیلینا پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ اگلے ہی روز وہ ہیلینا کو گورنر کے پاس لے جاتے ہیں اور ارطغرل کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ نمبر 6، روشان۔ پہلے سیزن میں جب حلب کے امیر العزیز حلیمہ سلطان کو زبردستی نکاح کے لیے سرائے لے جا رہا ہوتا ہے تو ارطغرل حلیمہ کو آزاد کروانے کے لیے اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ العزیز کے سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کچھ دیر گفت و شنید کے بعد
العزیز اپنی تلوار کھینچتا ہے اور ارطغرل کا سر قلم کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے ارادے کو ترک کر دیتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ اتنے میں بابر اور روشان گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک طرف سے نمودار ہوتے ہیں اور العزیز کے غدار سپاہی آپس میں ہی دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ بابر اور روشان نہ صرف ارطغرل کی جان بچاتے ہیں بلکہ العزیز کو بھی اس کے غدار سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ نمبر 7، نورگل۔ نورگل ارطغرل کو ددرگا قبیلے کے غدار سپاہی باقر کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ارطغرل منگولوں کے سردار نویان کو پکڑ لیتا ہے اور نورگل آئکس اور دیلی دامیر کا بدلہ لینے کے لیے چاہتا ہے کہ نویان کا سر فوراً تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن ارطغرل نویان سے کچھ راز اگلوانے کے لیے اسے زندہ رکھتا ہے، تو نورگل ناراض ہو کر اپنے راستے الگ کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے غدار امیر سعادتین اور اس کے سپاہیوں پر نظر رکھتا ہے۔ یوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ددرگا قبیلے کا باغی باقر امیر سعادتین کے کہنے پر ارطغرل کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے باقر تیر کمان لیے ارطغرل کے راستے میں گھات لگائے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ارطغرل پر تیر چلانے ہی والا ہوتا ہے کہ نورگل چاقو کے وار سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ نمبر 8، ابن العربی۔ ناظرین، خدا کے یہ نیک بزرگ ارطغرل کے روحانی پیشوا تھے اور انہوں نے بہت دفعہ ارطغرل کی مشکل حالات میں رہنمائی بھی کی اور بارہا اسے دشمن کی زد سے محفوظ بھی کیا۔ گو کہ تمام واقعات اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جہاں جس واقعہ کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب ارطغرل پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگتا ہے اور تمام تر حقائق جاننے کے باوجود نو منتخب حکمران غیاث الدین ارطغرل کو کڑی سزا سنانے والا ہوتا ہے، تو ابن العربی وہاں پہنچ کر اپنے دلائل کے ذریعے غیاث الدین کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یوں ارطغرل کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع آئے جہاں ارطغرل کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، لیکن تمام تر طاقتوں کے مالک خدا نے اس کی جان بچانے کے لیے مددگار بھیج دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہسٹورک انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے، کیونکہ ہم آپ تک تمام دلچسپ واقعات پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور یقیناً آپ کو ہمارے چینل سے بھرپور فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دیکھتے رہیے ہسٹورک انفو۔